میں اس سے ڈرنے والے تو علماء ہوتے ہیں۔ علماء سے مراد یہاں کیا ہے؟ علماء سے مراد وہ لوگ ہیں جو اللہ کو پہچانے، جو اللہ کو جانے، جو اللہ کی ذات اور صفات کے بارے میں معلومات حاصل کریں قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ آپ جتنا اللہ کو جانیں گے اتنا اللہ کا ڈر آپ کے دل میں پیدا ہوگا۔ حضرت لقمان نے اپنے بچے کو جب نصیحت کی تو اپنے بچے کو اللہ کے بارے میں بھی بتایا۔ یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأت بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ اے میرے بچے، ایک رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کوئی چیز ہوگی، کسی چٹان کے اندر چھپی ہوگی، آسمانوں میں کہیں ہوگی، زمین میں کہیں ہوگی، ایک رائی کے دانے کے برابر کی چیز کو بھی اللہ تعالیٰ سامنے لے آئے گا۔ اللہ تعالیٰ باریک سے باریک چیز کی خبر رکھنے والا ہے۔ جب اس کے علم کا یہ حال ہے، اس کی قدرت کا یہ حال ہے، میرے پیارے بھائیوں، جب اللہ کے علم اور قدرت کا یہ حال ہے، انسان گناہ کرنے کے پہلے کیا نہیں سوچے گا کہ جو اللہ ایک رائی کے دانے کے برابر چیز سے بھی واقف ہے، ہم جب کوئی غلط کام کریں گے، کوئی گناہ کا کام کریں گے، کوئی اللہ کو ناراض کرنے والا کام کریں گے، تو ظاہر ہے کہ اللہ کو اس کے بارے میں بھی پتہ چل جائے گا، ہم اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے۔ یہ خوف پیدا ہوتا ہے انسان کے اندر جب انسان اللہ کو جانتا ہے۔ تو علم دین یہ اللہ کا خوف آپ کے اندر پیدا کرتا ہے۔ اور یہی نہیں، علم دین حاصل کرنے والا شاید دنیا کی نظر میں اس کی کوئی خاص ویلو نہ ہو سکتا ہے۔ دنیا میں تو بھائی مال کو زیادہ ترجیح دی جاتی ہے، دنیا میں دنیاوی شہرت اور دنیاوی جاہ و جلال کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے۔ ہو سکتا ہے دنیا میں اس کی زیادہ ویلو نہ ہو، مگر اللہ کیوں ویلو ہے اس کی۔ اللہ نے فرمایا قرآن کے 28ویں پارے میں، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے درجات کو بلند کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ علماء کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ علماء عالم اور غیر عالم برابر نہیں ہو سکتے، علم دین حاصل کرنے والا اور علم دین سے دور رہنے والا دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ کیا علم رکھنے والے اور علم نہ رکھنے والے دونوں برابر ہو سکتے؟ نہیں ہو سکتے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے کے سب سے بہترین لوگ ان کو قرار دیا ہے جو قرآن کا علم سیکھتے ہو۔ رمضان کا مہینہ ہے، روزہ ہم اور آپ رکھتے ہیں، تراویح ہم پڑھ رہے ہیں، مگر اس پر بھی ہم غور کریں کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے، قرآن پر غور کرنے کے لیے ہم نے کتنا ٹائم لگایا۔ سال بھر تو ہم بہت دنیا کے کام کرتے، کم سے کم اس ایک مہینے میں ہم نے قرآن کو سیکھنے کے لیے کتنی محنت کی۔ کتنے لوگ ہیں ہمارے درمیان بوڑھے ہو چکے ہیں، بزرگ ہو چکے ہیں، لیکن قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھنا ان کو نہیں آتا۔ قرآن کے جو پڑھنے کا صحیح طریقہ ہے ان کو نہیں آتا۔ جو بچپن سے چلا آ رہا ہے، جو طریقہ انہوں نے سیکھا ہے، اسی طریقے سے قرآن پڑھے ہوئے ہیں۔ کتنے تو ایسے ہیں قرآن پڑھا ہی نہیں، ناظرہ بھی قرآن انہوں نے نہیں پڑھا۔ شریعت کی نظر میں قرآن کے بغیر علم کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ اگر قرآن ہے آپ کے سینے میں، قرآن ہے آپ کے دماغ میں، تب تو آپ عالم ہیں، ورنہ آپ عالم نہیں ہیں۔ اللہ نے فرمایا بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، یہ قرآن کی روشن آیتیں جو اہل علم کے سینوں میں ہوا کرتی ہیں۔ اس آیت کی تفسیر میں علماء لکھتے ہیں کہ پچھلی کتابوں کی حفاظت تحریر کے ذریعے ہوتی تھی، تورات کی حفاظت تحریر کے ذریعے، انجیل کی حفاظت تحریر کے ذریعے، قرآن کی حفاظت سینوں کے ذریعے کی گئی ہے۔ 4 سال کا بچہ قرآن کو یاد کر کے تراویح کی نماز میں کھڑا ہو کر کے پورا قرآن سنا دے گا۔ یہ قرآن کی حفاظت ہے، قرآن سینوں میں محفوظ کیا گیا۔ جس سینے میں قرآن ہے اللہ نے اسے اہل علم کا سینہ قرار دیا ہے۔ بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، یہ قرآن اہل علم کے سینوں میں ہوتا ہے۔ تو قرآن سیکھنے والا اور قرآن سکھانے والا سماج کا بہترین انسان ہے۔ ہماری نظر میں چاہے اس کی عزت نہ ہو، ہماری نظر میں وہ معمولی درجے کا آدمی ہو، مگر اللہ کے رسول کی نظر میں اور اللہ کی نظر میں سماج کا بہترین انسان ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، سب سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن کو سیکھتا اور سکھاتا ہے۔
اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اس قرآن کے ذریعے اللہ تعالیٰ بہت سارے لوگوں کے درجات کو بلند کرے گا اور بہت سارے لوگوں کے درجات کو گرائے گا۔ جو قرآن کو حاصل کرے گا اس کا درجہ بلند ہوگا، جو قرآن کو چھوڑ دے گا اس کا درجہ گرا دیا جائے گا۔ اور جانتے ہیں جو علم دین حاصل کرتا ہے وہ حقیقت میں جنت کا راستہ طے کرتا ہے۔ بڑی مشہور حدیث ہے، شاید آپ نے سنی بھی ہوگی۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ، مسند احمد وغیرہ کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں من سلک طریقا یطلب فیہ علما سلک اللہ بہ طریقا الی الجنہ، جو علم دین کے راستے پر چلتا ہے۔ آپ مسجد میں امام نووی کی کتاب کا کورس چل رہا تھا، 40 حدیثوں کا کورس چل رہا تھا، آپ گھر سے چل کے مسجد کو آئے۔ یہ آپ گھر سے مسجد کے راستے پہ نہیں آئے، یہ آپ جنت کے راستے پر آئے۔ آپ نے اپنے گھر سے چل کر کے علم دین حاصل کرنے کا چھوٹا سا بھی سفر طے کیا، آپ نے جنت کا سفر طے کیا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس نے ایسے راستے پر جو چلا جو علم کی طرف لے کے جاتا ہے تو وہ حقیقت میں جنت کے راستے پر چلتا ہے۔ اور آگے اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَإِنَّ الْمَلَائِكَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ، علم دین حاصل کرنے والے اسٹوڈنٹ کے لیے